تمام تر کاوش اور کوشش کے باوجود پاکستان اس وقت بھی غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار ہے۔ غیر یقینی صورتحال کے 3 کازز ہیں جو آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ایک کاز جو ہے وہ ذرا لمیٹڈ ہے اور اس کا ظاہراً تعلق ایک جماعت سے ہے، یعنی نواز شریف کی واپسی سے۔ حالت یہ ہے کہ تمام تر یاد دہانیوں کے باوجود کہ ڈیٹ کون سی ہے، تمام تر اعتماد سازی کے اقدامات کے باوجود، جس میں یہ بھی بیان روزانہ آپ کو کسی نہ کسی ٹی وی چینل سے 1 2 نہیں 3 4 پارٹی کے رہنما دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نواز شریف ہر حال میں واپس آ جائے گا۔ اب پارٹی کو لندن سے باقاعدہ یہ بیان جاری کرنا پڑ رہا ہے کہ جی دیکھیں یہ نواز شریف صاحب کے بارے میں جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ غلط ہیں اور تیاریاں مکمل ہیں، اور نہ کوئی مزاحمتی گروپ ہے اور نہ کوئی مفاہمتی گروپ ہے۔ سب کی ایک ہی ایڈوائس ہے کہ نواز شریف نے واپس آنا ہے۔ اب عرفان صدیقی صاحب کی ویڈیو کی میں بات کر رہا ہوں، جس کی جھلک آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے۔ نواز شریف کی واپسی پارٹی سے متعلق ہے، لیکن چونکہ اس کا تعلق انتخابات کے ایک مومنٹم اور ڈائنامک سے بھی ہے تو اس وجہ سے قومی مسئلہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس غیر یقینی کی صورتحال کی ایک شیلف لائف ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ یہ 21 تاریخ کو پتہ چل جائے گا وہ واپس آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں۔ اور یہ صرف مارکیٹ کے اندر ہی ریومر نہیں ہے، سیاسی جماعتوں کے نمائندگان پیپلز پارٹی کے کتنے رہنماؤں سے میں نے بات کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ واپس نہیں لا سکتے نواز شریف کو۔ استحکام پارٹی کے نمائندگان سے میں نے بات کی، وہ کہتے ہیں نواز شریف واپس نہیں آ رہے ہیں۔ ان کی جماعت کہہ رہی ہے کہ واپس آ رہے ہیں، قائد خود کہہ رہا ہے میں واپس آ رہا ہوں، لیکن مارکیٹ پھر بھی یقین کر رہی ہے جی کہ واپس آ رہے ہیں واپس نہیں آ رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں واپس نہیں آ رہے ہیں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ولیٹیلیٹی کتنی زیادہ ہے پبلک مارکیٹ کے اندر۔ بہرحال یہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن غیر یقینی موجود ہے۔ دوسری غیر یقینی کی کیفیت جو ہے وہ زیادہ خطرناک بھی ہے، پریشان کن بھی ہے۔ اس کا تعلق پاکستان میں ہونے والے انتخابات سے۔ ظاہراً میرے سامنے کوئی ایسے شواہد نہیں ہے، کوئی ایسا پروسیس نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں تجزیاتی طور پر یا معلوماتی طور پر آپ کو کہوں جی کہ مجھے بھی لگتا ہے جی الیکشن جو ہیں شاید نہ ہوں۔ نہ ہی میں اس قسم کی اسپیکولیشن کے اندر جاؤں گا، اور نہ ہی میں تجزیاتی طور پہ جاتا ہوں ایسی اسپیکولیشن کے اندر۔ تو بادی نظر میں تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے انتخابات کے پروسیس کے جتنے باکسز ہیں وہ ٹک مارک ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں ایز پر شیڈیول۔ آپ کو سیاسی جماعتوں کی کیمپین شروع ہوتی نظر آ رہی ہے، اب علاقائی جماعتوں کی کیمپینز بھی شروع ہو گئی ہیں، اعتراضات ہیں لیکن کیمپینز بھی چل رہی ہیں۔ مومنٹم وہ نہیں لگ رہا آپ کو جو نظر آنا چاہیے الیکشن سے پہلے، وہ ایک کیفیت ہوتی ہے الیکشن سے پہلے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کر انتخابات کی کیمپین کا آغاز کیا۔ لیکن ریومرز ابھی بھی ہیں، نواز شریف واپس آ رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ الیکشن ہو رہے ہیں، کب ہو رہے ہیں، ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ 3 سوال جو ہیں وہ سب سے زیادہ مارکیٹ کے اندر پوچھے جا رہے ہیں، بار بار پوچھے جا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ کوئی معلومات کی بنیاد نہیں ہے جس کے اوپر آپ اس قسم کے سوال کو کھڑا کر سکیں۔ اس کی جو میرا سورس ہے، جب میں بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے بات کرتا ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں جی کہ یہ الیکشن ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہے، اور بڑی دلچسپ بات ہے، میں شیئر کر لیتا ہوں کہ وہ کیوں یہ کہتے ہیں۔ تو کل میں نے کسی سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ کیوں سوال بار بار ہم سے کرتے ہیں اور کیوں یہ بات کرتے ہیں کہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، تو انہوں نے آگے سے 3 مجھے باتیں بتائیں۔ انہوں نے کہا نمبر 1، آپ جو نگران حکومت کے وزراء ہیں ان کے پروجیکٹس دیکھ لیں، جس قسم کے پروجیکٹس سے کر رہے ہیں۔ یہ جو آئی ٹی کے منسٹر ہیں یہ سعودی عرب جا کے کیا کر رہے ہیں، یہ جو کامرس منسٹر ہیں یہ کس قسم کے ٹارگٹس اپنے لیے سیٹ کر رہے ہیں، یہ جو فائنانس منسٹر ہیں یہ کس قسم کا فریم ورک طے کر رہے ہیں، یہ وہ کام کر رہے ہیں جن کا تعلق نگران حکومت کے سیٹ اپ سے عموماً نہیں ہوتا۔ جو نگران حکومت کی طاقت میں اضافہ کیا گیا وہ طاقت میں اضافہ محدود اضافہ کیا گیا تھا، یہ تو باقاعدہ ایک پالیسی فریم ورک طے کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی پرائیویٹائزیشن کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنا کام ہو رہا ہے، اتنا کام ہو رہا ہے۔ جب اتنا کام آئی ٹی میں اکانومی کے حوالے سے، فارن انویسٹمنٹ کے حوالے سے، پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے، مینجمنٹ کے حوالے سے، بارڈرز کے حوالے سے، اللیگل امیگرنٹس کو نکالنے کے حوالے سے، اللیگل ایلینز کو نکالنے کے حوالے سے ہو رہا ہے، تو پھر یہ سارا کا سارا کام جو ہے یہ 2 مہینے کے لیے ہو رہا ہے۔ ایک سوال وہ یہ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، لیکن وہ سوال جواب کے لیے نہیں کر رہے، وہ سوال جو ہے وہ میرے سوال کے جواب کے طور پہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جی تہاڈا کی خیال ہے کہ ایویں کم ہو رہے ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ کام اتنا زیادہ کھل چکا ہے، اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی طرف اس کو لے کے جانا ہوگا، اور بیچ میں آپ انتخابات کروائیں گے۔ تو دوسرا فیکٹر اب وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ موجودہ آرمی چیف اور موجودہ آرمی قیادت نے تہیہ کیا ہوا کہ پاکستان کو غیر یقینی کی کیفیت سے نکالنا ہے۔ اگر انتخابات غیر یقینی کی کیفیت کو دوبارہ سے ری انفورس کرتے ہیں یا اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، کانفلکٹ کو بڑھاتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ انتخابات کو یا پینڈ کرنا چاہیں گے، یعنی مزید اس کو آگے لے جانا چاہیں گے،
یا پھر وہ چاہیں گے کہ یہ سیٹ اپ جو ہے جو ہم نے کام شروع کیے ہیں اس کو مکمل کریں. لیکن ایک چیز کے اوپر اتفاق رائے یہ بزنس کمیونٹی مجھے بتا رہی, ایک چیز کے اوپر اتفاق رائے ہے کہ ہم نے ملک کو غیر یقینی کی کیفیت میں دوبارہ نہیں جانے دینا. لہٰذا اگر انتخابات کے اندر سپلٹ مینڈیٹ آتا ہے, اگر وہاں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں, اگر الیکشن کیمپین کے دوران دہشت گردی ہوتی ہے, اگر الیکشن کی صحت کے اوپر سوالیہ نشان ہوتے ہیں اور دوبارہ سے اسی سیاسی تنازع کا آغاز ہو جاتا ہے جی کہ 4 کنسٹیچوئنسیز نہیں جی 14 کنسٹیچوئنسیز نہیں جی 40 کنسٹیچوئنسیز نہیں جی جو رزلٹ ڈیلیوری سسٹم تھا وہ بیٹھ گیا, نہیں جی بندے ہمارے توڑ لیے, نہیں جی یہ درست نہیں ہے, نہیں جی کورٹ چلتے ہیں. اگر اسی نے اس تمام ریاستی نظام کو منجمد کرنا ہے انتخابات کے نتائج کی صورت میں, تو ہمیں انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. یہ بزنس کمیونٹی بتا رہے ہیں, میں ری انفورس کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو, یہ میرا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. میں نے تو ان سے سوال پوچھا تھا کہ بھائی میرے پاس تو معلومات نہیں ہے, آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں, تو انہوں نے دوسرا فیکٹر یہ بتایا. تیسرا فیکٹر جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. بزنس کمیونٹی خود کہتی ہے ہم چاہتے ہیں انتخابات جو ہے پوسٹ پون ہو, پالیسی فریم ورک کے اندر پریڈکٹیبلٹی آئے. تو ایک سورس آف انسرٹینٹی اباؤٹ الیکشنز, تو آپ کو پتہ چل گیا وہ کہاں سے رہا ہے, وہ بزنس کمیونٹی کی طرف سے آ رہا ہے, ان کی خواہشات کی طرف سے آ رہا ہے. ان کا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے نمائندگان نگران حکومت کے اندر بٹھائے ہیں, ان کا خیال ہے کہ فوج کے ساتھ ان کی جو ایکویشن ہے وہ بڑی زبردست ہے. ان کا خیال ہے کہ اگر یہ نظام چلتا رہا تو ان کے بڑے فائدے ہوں گے, اور کہتے تو ہیں ملکی فائدے ہوں گے, لیکن ظاہر ہے اپنا نقصان کروا کے تو کوئی ملک کا فائدہ نہیں کرتا نا, اپنا فائدہ بیچ میں ہوگا تو کہہ رہے ہیں. تو یہ سورس ہے. تو تیسری جو انسرٹینٹی ہے انتخابات کے ہونے نہ ہونے کے علاوہ, وہ یہ ہے کہ فوج کی اپنی ترجیحات کیا ہیں. فوج نے ایک نیوٹرل پوسچر لیا ہوا ہے, لیکن انکریزنگلی جو مینجمنٹ ہے 9 مئی کے بعد وہ فوج کی طرف آپ کو ڈرفٹ ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. میں صرف نادرا میں تعیناتی کی بات نہیں کر رہا, میں جو انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن باڈی بنائی ہوئی ہے اس کے اندر جو فوج کی طرف سے دی گئی ترجیحات ہیں ان کی انفورسمنٹ کی بات کر رہا ہوں. موجودہ نگران سیٹ اپ کا تو کوئی وزن نہیں ہے, یہ تو ظاہر ہے نگرانی انتخابات کے لیے آئے ہیں, نگرانی حکمرانی کے لیے نہیں آئے ہوئے. تو یہ نگران ہے, حکمران نہیں ہے. تو اگر یہ حکمران نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی حکمران تو ہوگا, تو باقی جماعتیں تو پاور میں نہیں ہیں, سینیٹر تو حکمران نہیں ہے, تو ظاہر ہے فوجی حکمران ہے. اگر فوجی حکمران ہے عملی طور پر, تو ان کی ترجیحات میں انتخابات کہاں پر کھڑے ہیں اس کے اوپر مکمل طور پر فوج کی طرف سے آپ کو خاموشی نظر آتی ہے. ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے باقاعدہ ڈیٹ اناؤنس ہو, تمام جماعتیں مل کر اس ڈیٹ کو اون کریں, اس کے بعد تمام ریاستی ادارے بشمول فوج کہے جی کہ فلاں تاریخ کو انتخابات ہونے ہیں. اور یہ جو غیر یقینی کی کیفیت ہے جس کے اندر پاکستان اس وقت موجود ہے, یہ ختم ہو جائے. ایسا نہیں ہو رہا. تو فوج کیا واقعتاً ایسے انتخابات چاہتی ہے یا کروانا چاہتی ہے جس کے اندر سے آپ کو مزید غیر یقینی نکلے, اس کے اوپر ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا. چونکہ نہیں آ رہا تو غیر یقینی کی کیفیت جو ہے وہ جاری ہے. اور بین السطور جو کام ہو رہے ہیں وہ اتنے بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ کام جو ہے بیچ میں تو چھوڑ کے نہیں جائیں. یہ 3 فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پاکستان غیر یقینی کا شکار ہے. میرا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر کیا ہے میں آپ کو بتا دوں. الیکشن وقت پر ہونے چاہیے, الیکشن کمیشن کو ڈیٹ اناؤنس کرنی چاہیے. غیر یقینی سب سے بڑی یہی ہے کہ ملک کے اندر رول کس نے کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے. الیکشن مینڈیٹڈ حکومت کے بغیر آپ پاکستان کو گورن نہیں کر سکتے. اگر کسی نے کسی بھی وجہ سے اس تاریخ کو تبدیل کیا, اس کے اندر ایسا رد و بدل کیا جو آئینی طور پر قطعاً قابل قبول نہیں ہو, آلریڈی اس کے اوپر بڑی کنٹروورسی ہے, تو ظاہر کورٹس بھی موجود ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر فیصلہ کر لیا اسٹیبلشمنٹ نے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیا کر پائیں گے, ہلکا نہ لیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کورٹ کو. وہ لائیو براڈ کاسٹ کرتے ہیں اپنی کورٹ کی پروسیڈنگز, ان کے ساتھ سارے جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ اوپن اینڈ ٹرانسپیرنٹ کورٹ ہے. اگر آئینی عمل کو سبورٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ سب سے بڑا فیکٹر ہوگا, سب سے بڑا بند ہوگا اس عمل کے آگے. آئی ہوپ کہ ایسا نہ ہو, کیونکہ ایسا ہوگا تو وہ غیر یقینی کی کیفیت جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور ملک کا بزنس مین اس ملک کو نہیں دیکھنا چاہتا, وہ مزید پیدا ہو جائے گی اور پھیل جائے گی. تو غیر یقینی کی کیفیت میں ملک موجود ضرور ہے, لیکن اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو اور اس کے اوپر سارے اپنی مہریں ثبت کریں.